سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ آج 16 جون ہے، دن بدھ۔ ایک منٹ کے دورانیے پر مشتمل 10 قومی اور عالمی خبریں اپنے میزبان راہی حجازی سے سنیے۔ حوثی باغیوں کے حملوں کے خلاف سعودی عرب کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ امریکہ منگل کے روز امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب کو حوثی باغیوں کے حملوں کے خلاف اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے۔ وزارت خارجہ کے علاقائی ترجمان سیموئل وابرگ نے العربیہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پابندیاں ایران میں حوثیوں اور ان کے حامیوں پر دباؤ کا ایک ذریعہ ہیں۔ انہوں نے حوثی ملیشیا سے جنگ بندی پر راضی ہونے اور یمنی عوام کے لیے انسانی امداد کی فوری فراہمی میں آسانی پیدا کرنے کا مطالبہ کیا۔ قبل ازیں امریکی وزارت خارجہ نے عسیر کے علاقے میں حوثی ملیشیا کے ایک اسکول پر ڈرون حملے کی شدید مذمت کی تھی۔ نیٹو نے چین کو عالمی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ دی نارتھ ٹریٹی آرگنائزیشن یعنی نیٹو کے رکن ممالک کے سربراہان نے چین کو گلوبل سیکیورٹی کے لیے چیلنج قرار دیتے ہوئے اس کی جانب سے تیزی سے میزائلوں کی تیاری پر خدشات کا اظہار کر دیا۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق برسلز میں ہونے والے 14 جون کے اجلاس میں نیٹو رکن کے ممالک نے مشترکہ بیان میں چین کو عالمی سیکیورٹی رسک قرار دیا۔ عہدیداروں نے اپنے بیان میں اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا کہ چین تیزی سے ایٹمی میزائل بنا رہا ہے۔ بیان میں چین کی جانب سے تیزی سے میزائلوں کی تیاری کو انٹرنیشنل قوانین اور سیکیورٹی الائنس کے لیے منظم چیلنج بھی قرار دیا گیا۔ جو بائیڈن نے اجلاس میں کہا تھا کہ چین میں جبری مشقت اور سکیانگ صوبے میں اویغور مسلمانوں پر مظالم انسانی حقوق کی پامالی اور اقلیتی نسلوں پر تشدد کو ظاہر کرتی ہے۔ جو بائیڈن کے بیان کے بعد برسلز میں نیٹو سربراہان کے ہونے والے اجلاس میں اگرچہ بیجنگ پر کھل کر تنقید کرنے یا اسے اپنا حریف کہنے کے معاملے پر اتحادیوں میں تفریق پائی جاتی ہے، لیکن اتحاد نے چین کے اقدامات کو اپنے لیے خطرہ اور چیلنج قرار دیا۔ دمام میں مسلح دہشت گرد گروہ تشکیل دینے میں ملوث مجرم کا سر قلم۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے منگل کو بتایا کہ دمام شہر سے تعلق رکھنے والے ایک شدت پسند کو مسلح دہشت گرد گروپ تشکیل دینے کے جرم میں سنائی گئی سزائے موت پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس کا سر قلم کر دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے بیان میں کہا گیا کہ مجرم نے عدالت میں سیکیورٹی اہلکاروں پر حملوں کے لیے مسلح گروپ تشکیل دینے، افراتفری پھیلانے، فرقہ وارانہ فسادات بھڑکانے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بم تیار کرنے کا اعتراف کیا تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے شہر دمام سے تعلق رکھنے والے مجرم مصطفیٰ ابن ہاشم ابن عیسیٰ آل درویش نے ولی الامر کے خلاف مسلح بغاوت کی راہ اختیار کی اور ملک میں بدامنی پھیلانے کے لیے دہشت گردوں کے ساتھ مل کر ایک مسلح گروپ تشکیل دیا تھا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں منگل کو ہونے والا اجلاس ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا، جس میں اپوزیشن اور حکومتی ارکان باہم دست و گریباں نظر آئے۔ غیر پارلیمانی زبان کا استعمال ہوا اور بجٹ کی کاپیوں کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا، جس سے بعض ارکان پارلیمان کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ ایوان کی کارروائی کی یہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ منگل کو ایوان میں ہونے والی ہنگامہ آرائی کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس بدھ تک ملتوی کر دیا گیا اور اس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے اپنی ایک ٹویٹ میں اسمبلی میں ہونے والے واقعات کو مایوس کن قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کروائی جائیں گی اور غیر پارلیمانی زبان استعمال کرنے والے ارکان کو بدھ کو ایوان میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ووہان میں ماسک اور سماجی فاصلے کی پابندی کے بغیر بڑی گریجویشن تقریب۔
چین کے شہر ووہان میں ایک یونیورسٹی میں تقریباً 11,000 طلباء کی اجتماعی گریجویشن تقریب منعقد کی گئی، لیکن اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس تقریب کے تمام شرکاء نے کووڈ-19 سے محفوظ رہنے کے لیے چہروں پر ماسک نہیں پہنے تھے اور وہ کھلے چہروں کے ساتھ تقریب میں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ ووہان میں دسمبر 2019 میں سب سے پہلے کرونا وائرس پھیلا تھا اور پھر اس وبا نے چند ایک ماہ میں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ گزشتہ سال ووہان میں 76 روز تک لاک ڈاؤن نافذ رہا اور اس دوران تعلیمی ادارے بند رہے تھے۔ یونیورسٹیز نے آن لائن تدریس شروع کر دی تھی اور لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد گزشتہ سال جون میں محدود پیمانے پر گریجویشن تقاریب منعقد کی گئی تھی۔ اتوار کو تقسیم اسناد کی تقریب میں قریباً 2200 وہ طلباء شریک تھے جو گزشتہ سال اپنی اسناد وصول نہیں کر سکے تھے۔ چین نے سخت پابندیوں کی بدولت کرونا وائرس کی وبا پر قریب قابو پا لیا ہے، البتہ 1 ارب سے زیادہ آبادی والے اس ملک میں اکا دکا کیس اب بھی رپورٹ ہو رہے ہیں۔ چینی حکام نے منگل کے روز کووڈ-19 کے 20 نئے کیسوں کی اطلاع دی۔ ان میں 18 سمندر پار سے آنے والے افراد تھے اور 2 مریضوں کی جنوبی صوبہ کوانگڈانگ میں تشخیص ہوئی تھی۔ چین میں سرکاری طور پر اب تک کرونا وائرس سے 4,636 اموات کی تصدیق کی گئی ہے۔ ان میں زیادہ تر اموات ووہان ہی میں ہوئی تھیں۔ یہودی انتہا پسندوں کا مارچ، اسرائیلی فورسز سے جھڑپ میں متعدد فلسطینی زخمی۔ مقبوضہ بیت المقدس میں انتہا پسند یہودی اسرائیلی پولیس کی بھاری نفری کی موجودگی میں پرچم بردار مارچ کر رہے ہیں۔ وہ مشرقی القدس میں واقع مسجد اقصیٰ کے نزدیک واقع علاقوں سے گزرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی فلسطینیوں سے دوبارہ کشیدگی بڑھنے کا خطرہ ہے، جبکہ ان کا یہ پرچم بردار مارچ اسرائیل کی نئی حکومت کے لیے بھی ایک چیلنج ہے۔ اسرائیلی پولیس نے منگل کے روز یہودی انتہا پسندوں کے مارچ سے قبل شہر قدیم میں واقع باب دمشق کی طرف جانے والے علاقوں کا محاصرہ کر لیا تھا اور اس علاقے میں دائیں بازو کے مظاہرین کے اجتماع سے قبل فلسطینیوں کو پیچھے ہٹا دیا تھا۔ فلسطین ہلال احمر کی ایمبولینس سروس نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی پولیس نے باب دمشق کے نزدیک اکٹھے ہونے والے فلسطینیوں کو منتشر کرنے کے لیے آواز پیدا کرنے والے گولے فائر کیے، جس سے 6 فلسطینی زخمی ہو گئے، جبکہ پولیس نے احتجاج کی پاداش میں 17 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ دوسری جانب فلسطینیوں نے اس مارچ کو اشتعال انگیزی قرار دیتے ہوئے غزہ اور اسرائیل کے زیر قبضہ مغربی کنارے میں یوم الغضب منانے کا اعلان کیا ہے۔ غزہ میں حماس کے زیر اہتمام اور غرب اردن کے شہروں میں فلسطینی صدر محمود عباس کی جماعت فتح کے زیر اہتمام اسرائیلی قبضے کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ گلوان وادی تشدد کا 1 سال، سونیا گاندھی نے مرکز سے پوچھے کئی سوالات۔ کانگریس کی صدر سونیا گاندھی نے کل منگل کو 1 سال مکمل ہونے پر وادی گلوان میں 20 فوجیوں کی شہادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے حکومت سے ایک سوال پوچھا ہے۔ ایک بیان جاری کرتے ہوئے سونیا گاندھی نے کہا کہ 1 سال مکمل ہونے کے بعد بھی حکومت نے ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں دیا ہے کہ یہ واقعہ کن حالات میں پیش آیا۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے پچھلے سال کہا تھا کہ وہاں دراندازی نہیں ہوئی تھی۔ اس بیان کے پیش نظر کانگریس نے صورتحال کو واضح کرنے کا مطالبہ کیا جو اب تک پورا نہیں ہوا۔ کانگریس مسلسل اس بارے میں بھی پوچھتی رہی ہے کہ اپریل 2020 سے پہلے جمود کی بحالی کی سمت میں کیا کیا گیا ہے۔ چین کے ساتھ منحرف ہونے کا معاہدہ ہندوستان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ ایران نے 6.5 کلو یورینیم کو 60% تک افزودہ کر لیا۔ ایران نے 6.5 کلو گرام یورینیم کو 60% تک افزودہ کر لیا ہے۔ ایران کو ایک جوہری بم کی تیاری کے لیے 90% تک افزودہ یورینیم درکار ہے، جبکہ وہ ویانا میں امریکہ کے ساتھ جوہری سمجھوتے کی بحالی کے لیے مذاکرات بھی کر رہا ہے۔ ایرانی حکومت کے ترجمان علی ربیعی نے منگل کے روز سرکاری میڈیا کو بتایا کہ ایران نے اس کے علاوہ 20% تک افزودہ یورینیم کی 108 کلو گرام مقدار بھی تیار کر لی ہے۔ یاد رہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے فروری میں کہا تھا کہ اگر ملک کو ضرورت پیش آئی تو یورینیم کو 60% تک افزودہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جوہری ہتھیار تیار کرنے کے لیے درکار 90% افزودہ یورینیم سے کہیں کم سطح ہے۔
ایران کے پارلیمان نے دسمبر 2020 میں ایک قانون کی منظوری دی تھی۔ اس کے تحت بعد میں حکومت نے یورینیم کو افزودہ کرنے کے لیے اضافی اور جدید مشینیں نصب کرنے کا اعلان کیا تھا۔ انڈیا میں مسلمان شخص کی زبردستی داڑھی کاٹنے اور تشدد کی ویڈیو وائرل، 3 افراد گرفتار۔ انڈین ریاست اتر پردیش کے علاقے غازی آباد میں ایک معمر مسلمان شخص کے ساتھ تشدد کا واقعہ پیش آیا ہے، جس میں ملزمان نے ان کی داڑھی کاٹی اور ان سے زبردستی جے شری رام کے نعرے لگوائے۔ انڈیا میں فیکٹ چیک نیوز کی ویب سائٹ آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر نے ٹویٹ کرتے ہوئے متاثرہ معمر شخص کا نام عبدالصمد سیفی بتایا ہے اور ان کی دونوں ویڈیوز شیئر کی ہیں۔ ایک ویڈیو میں چند نوجوان تھپڑوں اور ڈنڈوں سے اس شخص پر تشدد کر رہے ہیں جو ان کے آگے ہاتھ جوڑتے نظر آتے ہیں، جبکہ دوسری ویڈیو میں وہ کٹی ہوئی داڑھی میں اپنی رودات بیان کر رہے ہیں۔ اس واقعے کی ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ انڈیا کی معروف صحافی رانا ایوب نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا، میں نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں جن سے مجھے پریشانی ہوئی ہے، لیکن اس ویڈیو نے میری سانسیں روک دی ہیں۔ ایک مسلم شخص کو ایک بھیڑ پیٹ رہی ہے اور زبردستی جے شری رام کے نعرے لگوا رہی ہیں۔ وہ پوچھتی ہیں کیا مجھے اپنے غصے کے اظہار کی اجازت ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے پریشان ہونے کی اجازت ہے۔ ایک ایسے ملک میں جسے ہم اپنا کہتے ہیں، وہاں ایک مسلم ہونے کے ناطے ہمیں شرمندہ محسوس کرنے کی اجازت ہے۔ دہلی یونیورسٹی کے پروفیسر اور بہار میں حزب اختلاف کی پارٹی راشٹریہ جنتا دل کی جانب سے رکن پارلیمان منوج کمار جھا نے رانا ایوب کے ٹویٹ کے جواب میں لکھا، لاکھوں لوگ ان سے معافی مانگنا چاہیں گے، یہ ہمیں بھی اتنی ہی تکلیف دے رہا ہے۔ یہ وہ نہیں جس کے بارے میں ہم نے مقدر آزمائی کے سفر کے آغاز میں سوچا تھا۔ پولیس نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ اس نے 2 مزید افراد کو گرفتار کیا ہے، جن میں کلو اور عادل شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق مبینہ طور پر عبدالصمد تعویذ دینے کا کام کرتے تھے اور ان کا تعویذ الٹا پڑ گیا، جس کی وجہ سے انہیں پیٹا گیا۔ پولیس کے مطابق اس میں شامل دوسرے لڑکوں میں مشاہد، عارف اور پولی شامل ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ دیگر ملزمان کی شناخت ہو چکی ہے اور جلد ہی انہیں بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ عبدالصمد بلند شہر سے لونی سرحد پر آئے تھے، جہاں سے وہ ایک اور شخص کے ساتھ مرکزی ملزم پرویش گجر کے گھر گئے۔ اتر پردیش 1 جولائی سے کھلیں گے 8ویں تک کے اسکول۔ اتر پردیش میں کورونا انفیکشن کی دوسری لہر کے کمزور ہونے کے ساتھ ہی اسکول کھولنے کی بھی تیاریوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ منگل کو بنیادی تعلیم کونسل کے سیکریٹری پرتاپ سنگھ بگھیل کے اس سلسلے میں جاری کردہ ایک حکم کے مطابق کلاس اول سے 8 تک کے اسکول 1 جولائی سے کھلیں گے۔ تاہم اسکول صرف انتظامی کاموں کے لیے کھولے جا رہے ہیں۔ ضرورت کے وقت اسکولوں میں تدریسی اور غیر تدریسی عملے کی موجودگی ہوگی۔ ابھی اسکولوں میں کلاسیں اگلے احکامات تک معطل رہیں گی۔ اسکولوں میں پڑھنے کی سرگرمیاں ای پاٹھ شالہ کے ذریعے چلائی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ ویڈیو ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، کرم، مہربانی ہے۔ میرا نام راہی حجازی ہے۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔